السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ لذکری۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز میری ذکر کے لیے ادا کیا کرو۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مناجات ہے۔ تو انسان جیسا ہی نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے لگتا ہے، کئی دعائیں پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ جب نماز ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہے اور نماز دعاؤں سے بھری پڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جتنے بھی اہم دعائیں ہیں نماز میں پڑھنے کو سکھا دیا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کیا، جو بھی اللہ نے حکم دیا، وہ تمام دعائیں اللہ کے رسول نے اس امت تک ساری دعائیں پہنچا دیے۔ چاہیے کہ ہر دعا کو ہم سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو سلام کے بعد جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو سنت ہے، ان دعاؤں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ آپ ان دعاؤں کو سمجھتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کریں اور اسے پڑھنے کی مکمل کوشش کریں اور دیکھے بغیر حفظ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی سلام پھیرتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسا ہی سلام پھیرتے تکبیر کہا کرتے تھے، اس کے بعد یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو علماء میں اختلاف ہیں، مگر اس بات کا آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق جیسا ہی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول استغفار پڑھتے تھے۔ تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر کہنے کی تکبیر، یہ علماء میں اختلاف ہیں، تو اس میں پڑھنا اور نہ پڑھنے کی بات ہے۔ تو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے استغفار پڑھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے، استغفار پڑھیں۔ اور جو تکبیر کی بات نہیں تو علماء نے اس کو بہترین انداز میں سمجھایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی جو تسبیح ہے اس کے متعلق ابن عباس کی حدیث ہے، تو اس میں ہم اختلاف ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسا ہی سلام پھیریں استغفار 3 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے معاف فرما، اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو ہی مکمل سلام ہے، تیرے ہی طرف سے سلامتی ہے، تو سلام ہے اور تیرے ہی طرف سے سلامتی ہے، اور تو بابرکت ذات ہے جو بہت ہی مقام والا، ذو الجلال والاکرام، بہت باعزت اور بہت ہی جلالت والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت ظاہر کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ تعریف جیسا ہی سلام پھیرتے تھے تو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول اس دعا کے بعد پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول یہ دوسری دعا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا دوسری دعا کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سناتا چلوں اور آپ کو اسے سمجھتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی صحیح معبود ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو عطا کرنا چاہتا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو روکنا چاہتا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے جسے تو روکے اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے جسے تو دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین دعا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے متعلق پوچھتا رہ سکتا ہے۔ وَلَا يَنفُعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تو جو بھی صاحب حیثیت ہے، طاقت والا ہے، کوئی چیز
فائدہ نہیں پہنچا سکتی بغیر تیرے، یعنی تیرے علاوہ کوئی بھی طاقت ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اور صرف تو ہی ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ۔ تو یہ دعا بہت ہی زبردست دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بہترین انداز میں منا سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صحیح بخاری میں حدیث پائی جاتی ہے۔ تو اس دعا کو آپ خاص طور پر یاد رکھیں، اور جب بھی آپ اپنی دعا کرتے ہو، خاص الگ دعا کرتے ہو، اس وقت آپ کی افتتاح میں شروع میں دعا پڑھنے کی بہت کوشش کریں کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت اچھے کلمات ہیں جو ہم اللہ سے بات چیت کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے دعا کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، وہ صحیح مسلم میں ایسی ہے جو ہمارے سامنے دعا موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ دعا صحیح مسلم میں حدیث پائی جاتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تیسری دعا کے طور پر یہ پڑھا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی ترجمہ پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد کا ترجمہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ ہر طرح کی طاقتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، اللہ کے سوا کوئی صحیح معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں ہے، اللہ ہی سچا معبود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد الا ایاہ، ہم عبادت صرف اور صرف اسی کی کرتے ہیں۔ لہ النعمت، اسی کے لیے ہر طرح کے انعامات ہیں، وَلَهُ الْفَضْلُ، اسی کے لیے ہر طرح کی فضیلت ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اسی کے لیے ہر طرح کی بہترین تعریف ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی بہترین تعریف ہے۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے ہم اخلاص کے ساتھ ایک دم اسی کی طرف پاک ہو کر مخلص بن کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اگرچہ کہ کافروں کی چیز پسند نہ آئے، کافروں کی چیز پسند نہ آئے، اس کے باوجود بھی ہم اسی کی تعریف کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ تو ہاں، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہر چیز کے سامنے مقدم ہونا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو اپنے لیے ہر چیز کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی مشکلات کو آسان اور آسانیوں کا راستہ کھول دیتا ہے، ہر طرح کے انعامات، رحمتیں، برکتیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نچھاور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعائیں ایسی بہترین دعائیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ سے ہم کلام کرنے کا ایک زبردست ذخیرہ اور زبردست خزانہ ہم کو دے کر گئے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو ہم اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اور سمجھ جائیں تو انسان کو پڑھنے میں بہت ہی لذت ملتی ہے، انسان ادا کرنے میں، یہ جملے پڑھنے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں جب انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، اور اسے جب انسان سمجھ کر یاد بھی کرے تو بہت اچھے انداز سے یاد بھی ہو جاتا ہے، انسان اپنے ترجمے سے وہ الفاظ بھی یاد کر لے سکتا ہے جب بھی وہ بھول جائے۔ تو ان دعاؤں کو یاد رکھیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے تو ہم بھی پوچھیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔